جی ویئرز، آج obsessive compulsive disorder پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ obsessive compulsive disorder یا جسے OCD بھی کہتے ہیں، یہ اصل میں ایک دماغی مسئلہ ہے، یا جسے آپ کہیں کہ مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے۔ اور اس اصل میں اب جو مسئلہ ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں دیکھیں، انسان جو بھی اس کا شکار ہوتا ہے اس کو کچھ عجیب سی علامات ہونے لگتی ہیں۔ وہ علامات ایسے ہو سکتی ہیں کہ جیسے اگر خواتین ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ انہیں بار بار، جیسے چلیں اب سوچیں کہ گھریلو خواتین ہیں تو اب انہیں ہو سکتا ہے کہ بار بار جو ہے وہ صفائیوں کا خپت رہنا۔ اچھا، پھر کچھ خواتین کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ دروازہ بند کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا شاید گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ اچھا، پھر کبھی وہ لگتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ چولہا جو ہے وہ آن چھوڑ آئی ہیں اور گیس جو ہے وہ گھر میں پھیل رہی ہے۔ اچھا، تو یہ اس طرح سے، یعنی یہ ایک ریپیٹیشن آف تھاٹس رہتی ہے ایسے انسان کے اندر۔ اچھا، کچھ اس کو زیادہ اس کو الیبوریٹ کریں تو اس میں جسے جراثیموں کا خپت کہتے ہیں، بہت حد تک کچھ لوگوں میں جو ہے یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور وہ جیسے ہر چیز کو صاف کرنا اور اپنی چیز کسی سے شیئر نہیں کر پانا، اور ڈفرینٹ ڈس انفیکٹنٹس کا استعمال کرتے رہنا، صفائیاں کرتے رہنا، ہاتھوں کو بار بار دھونا، یہ اس طرح کی علامات جو ہیں جب کسی میں پائی جاتی ہیں تو پھر آپ اسے جو ہے لیبل کرتے ہو obsessive compulsive disorder کے طور پہ۔ اچھا ویوز، دیکھیں ایک ڈفرینس ہوتا ہے یا جو ایک فرق ہے ایک نارمل پرسن میں یا جس کو کوئی مینٹل ایشو ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ بعض اوقات دیکھیں نارمل بھی انسان جو ہے جب کبھی اسٹریسڈ ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات جو ہے تھوڑا نارمل سے ہٹ کے بیہیو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے کوئی مینٹل ڈس آرڈر جو ہے وہ ہو گیا۔ دیکھیں، مینٹل ڈس آرڈر آپ کسی چیز کو تبھی لیبل کرتے ہو جب جو ہے وہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ دوسروں کو بھی متاثر کرنا شروع کر دے۔ جیسے فار ایگزامپل، اگر میں اپنے طور پہ یعنی میں سوچتی ہوں کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے جرمز ہوں اور میں اس چیز کو کلین کر کے تو چلے میں بیٹھ جاتی ہوں، لیکن میں اب ایکسیسولی میں صفائیاں کرنا شروع کر دوں، ایکسیسولی میں بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دوں اور ہر ایک کا جو ہے وہ جینا دو بھر کر دوں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یقیناً مینٹل ڈس آرڈر ہو چکا ہے۔ تو اب اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اس کے پیچھے میکانزم ہے اصل میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کے جو OCD ہے اکثر وہ خاندانوں میں رن کرتی ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی دادی کو OCD کی بیماری ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے میں بھی آ جائے یا آپ میں بھی آ سکتی ہے۔ اچھا، تو اسی طرح یعنی وہ ہمیشہ OCD کا کبھی بھی کوئی ایک پرسن نہیں ہوتا، وہ اس فیملی میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اور شخص بھی ہوگا اس کا شکار۔ اچھا جی، تو اس میں اصل میں یہ بھی جیسے باقی آپ کی بیماریاں ہیں جیسے ڈپریشن، اس میں ہم کہتے ہیں کہ برین کیمیکلز جو ہیں وہ افیکٹ ہو گئے ہیں یا وہ کم ہو چکے ہیں ایسے بندے کے، تو اس کو ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو OCD کا پرسن ہوتا ہے اس میں بھی آپ کا جو برین کیمیکل ہے سیروٹونین وہ کم ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کی علامات جو ہے آپ کے اندر آنے لگتی ہیں، اور جسے آپ اردو زبان میں کہتے ہیں کہ خپتی ہو جانا یا وہم کا شکار ہو جانا۔ تو یہ چیز جو ہے ایک، پھر اس کو آپ کو چاہیے کہ جب یہ علامات آپ میں ظاہر ہوں تو آپ کو فوراً سائیکالوجسٹ یا کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ اب سائیکیٹرسٹ جو ہے اس کا علاج یوزلی جو ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹ سے کرتے ہیں، جسے کہ آپ کہتے ہو سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز، اور یہ جو ہے دوائیاں کیا کرتی ہیں کہ یہ آپ کی برین میں جو کیمیکل کم ہے جو کہ سیروٹونین ہے وہ اس کو بڑھا دیتی ہیں، تو اس لیے جو ہے اس پرپز کے لیے یہی دوا جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے اس کی جو ایک اور جو ہے وہ تھیراپی جو کی جاتی ہے یا اس کو جس طرح سے اس کو حل کرنے کی کوشش جیسے آپ خود بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا آہستہ آہستہ سے اس پرسن کو جس چیز سے وہ گھبراتا ہے یا اس کو جو ہے اس کو تنگی ہوتی ہے اس کو آہستہ آہستہ سے اس کو ایکسپوز اس سے کرتے ہیں، کہ جیسے فار ایگزامپل جیسے کسی بچے کو سوچیں کہ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے،
تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ڈر نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سلولی جو ہے، جیسے پہلے تھوڑی سی لائٹ آن ہو اور تھوڑا سا ڈم ہو کمرے میں، تو اس کمرے میں اس کو رکھا جائے تھوڑی دیر، پھر تھوڑا سا اور اس کا ڈیوریشن بڑھایا جائے ایسے اندھیرے والے کمرے میں، یعنی سلولی، یہ نہیں کہ اس کو ایک دم سے آپ ڈرائی دیں. تو اس طرح سے یعنی جو او سی ڈی کے پیشنٹ ہیں وہ جن چیزوں سے گھبرا رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے نا انہیں کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے فار ایگزامپل کہ انہیں ہر وقت جیسے اب کرسی صاف کر کے بیٹھتے ہیں ایسے پیشنٹس، تو وہ جو ہے آپ سوچیں کہ وہ اب انہیں جیسے تھوڑا سا بٹھایا جائے کہ تھوڑا سا آپ اس پہ بیٹھیں، تھوڑا سا اس کو جو ہے برداشت کریں. اسی طرح سے یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنی اس چیز کو جو ہے وہ اوور کم کر لیں گے. اصل میں دیکھیں یہ او سی ڈی کا پیچھے بھی جو ہے وہ ایک یہ انزائٹی کا جو میکنزم ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے اس کے پیچھے، اور ایز اے انزائٹی کے طور پہ بھی اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ ایک جو اسٹیٹ آف انزائٹی ہے تو بھی جو ہے آپ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ پاؤ گے کہ بھئی آخر ایسے بچوں میں جو ہے وہ کیا جو ہے وجہ ہوتی ہے. او سی ڈی کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بڑی عمر کی مرد و خواتین بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی ینگ پرسن بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے. ایون بچوں میں بھی یہ بعض کا جینیٹیکلی یہ چیز آ رہی ہوتی ہے تو وہ شروع سے ہی جو ہے وہ تھوڑے سے اس طرح کے کرینکی سے اور وہ اس طرح سے خپتی ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتے ہیں، کپڑے جو ہے بار بار استری کر کے، نہانا بار بار، اور اس طرح سے وہ بہت زیادہ جو ہے ان میں یہ چیز جو ہے دیکھنے میں ملتی ہے. تو پھر وہ جو ہے اس حالات میں بچوں کو بھی جو ہے آپ کو چاہیے کہ وہ کسی سائیکیٹرسٹ کو آپ چیک کروائیں. اچھا ویئرس، اب نارملی کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں بعض کا مدر ان لاز بھی جو ہوتی ہیں وہ او سی ڈی کا شکار ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ رہنا پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا پھر کبھی جو ہوتے ہیں آپ کے پارٹنرز جو ہوتے ہیں وہ او سی ڈی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ بے شک ایک خاتون ہیں جو کہ نارمل سے حالات، یعنی کہ وہ خود نارمل ہے، وہ نارمل طریقے سے بس وہ رہتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ صفائی پسند اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی میں سلیقہ پسند ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ سلیقہ بھی ایک حد تک ہی ٹھیک ہوتا ہے. جب وہ سلیقہ ایک حد سے زیادہ آپ ہر چیز میں تلاش کرنا شروع کر دو تو وہ جو ہے ایک مینٹل ڈس آرڈر بن جاتا ہے. تو یہ کافی لڑکیوں کو کافی ٹف ٹائم دیکھنا پڑتا ہے کہ جب ہسبینڈز ہوں، جیسے وہ پھر ایسے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جہاں سے جو چیز اٹھائی ہے وہاں پہ وہ چیز جا کے رکھیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی جو بستر کی ترتیب ہے وہ اسی طرح سے ہو جیسے روز ہو. اچھا جی پھر کوئی گھر میں جو ہے وہ ڈس آرڈر کچھ نہ ہو، کوئی ایسی چیزیں جو ہیں ایسے رف سی نہ پڑی ہوئی ہوں، ہر کو صفائی کا خیال رکھا جائے. تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جن لوگوں کے بچے ہوتے ہیں پھر وہ ان کے ساتھ پھر ایسے پارٹنرز کو بھی سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال جو بھی کوئی اس چیز کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ سائیکیٹرسٹ کے سے رجوع کرے، اور ڈفرینٹ تھراپیز اویلیبل ہیں، ڈفرینٹ میڈیسنس اویلیبل ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یہ چیز ٹریٹ ہو جاتی ہے. اچھا کچھ جو لوگ او سی ڈی کا شکار ہوتے ہیں پھر وہ پارٹنر لائف بھی ان کے لیے گزارنی مشکل ہو جاتی ہے. جیسے ایسے لوگ وہ کبھی ایک کمرہ دوسرے شخص کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے، وہ ہمیشہ اپنے لیے الگ کمرہ یا تو سوئیں گے اور پارٹنر جو ہے وہ ڈفرینٹ کمرے میں سوئے گا. تو اس طرح بھی جو ہے وہ زندگیاں کافی متاثر ہو جاتی ہیں. اور یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور اس چیز کو جو ہے اگر آپ ایک دوسرے کو اسپیس دے کے لے کے چلیں تو پھر یہ چیز جو ہے آپ کا زندگی کا روک نہیں بنتی. لیکن یہ ہے کہ جیسے اسٹریس آتی ہے ایسے لوگوں کی جو او سی ڈی کا پرابلم ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یہ بھی ایک پرابلم دیکھنے میں آتی ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو اپنی اسٹریس بھی جو ہے وہ نارمل رکھنی چاہیے. تو ویئرز یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے، اینڈ تھینکس فار واچنگ.